سید محمد علی صاحب بریک سے پہلے آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, کچھ کہنا چاہ رہے تھے, وہ بھی پلیز. اور یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ اگر اس بیان کو دیکھیں, جب نتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ اب جو اپنے ریلائنس ہے امریکہ کے اوپر اس کو کم کریں گے, 1 سال کی انہوں نے ٹائم لائن بھی دے دی کہ امریکی ایڈ اور دیگر معاملات سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے. کیا اسرائیل امریکہ کے بغیر فائنینشلی ادروائز اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اسرائیل کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ پرسو کر سکے بغیر امریکہ کے؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں میں اس کے تینوں پہلو بتا دیتا ہوں, اس کے جو تصویراتی خارجہ پالیسی اور دفاعی اعتبار سے. دیکھیں مقصد جو ہے اسرائیل کا بالکل واضح ہے. 2 مقاصد تھے, رجیم چینج اور ایٹمی پروگرام جو ہے ایران کا, اس کا مکمل خاتمہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران ان اہداف کی حصول میں ناکامی کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان اہداف کو اب اسرائیل جو ہے وہ شیلف میں ایک بند فائل میں دفن کر دے گا. البتہ میں یہ آپ کے پینل سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے اسرائیل کی جو تصویراتی تاریخ ہے اس کا کافی تفصیل سے مطالعہ کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل کے جنگی اہداف جو ہیں ان کے حصول کے لیے صرف وہ روایتی افواج اور ہتھیاروں تک جو ہے اپنی آپشنز کو محدود نہیں رکھتے اور نہ سمجھتے ہیں. اس میں 2 ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو ایٹمی پروگرام صرف ایران اسپیسیفک نہیں ہے, مسلم دنیا میں کوئی بھی ملک وہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ ایٹمی طاقت حاصل کرے, اور اس کا ثبوت ہے عراق کے خلاف ان کے 14 جہاز گئے تھے, 8 F-16 اور 6 F-15, اور انہوں نے دن دہاڑے جو ہے ان کا اوسیریک نیوکلیر پلانٹ عراق کا تباہ کر دیا تھا 1981 میں. اسی طرح پھر انہوں نے شام کے ساتھ بھی کیا اور بھی کئی ممالک کے ساتھ. تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ جناب کسی مسلم ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے, اور ایران بھی اس پالیسی کا ایک حصہ ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اگر ان کی میزائل اور لڑاکا طیارے جو ہیں وہ بمباری کے ذریعے سے ان کے انریچمنٹ پروگرام کو تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, تو وہ اور کوورٹ طریقے سے انٹیلیجنس کے ذرائع سے بھی اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اس کا ایک ثبوت جو ہے اسٹکس نیٹ کا وائرس تھا, جو کہ جرمنی کی سیمنز کمپنی تھی, جو کہ ان کے ایک نتانز ریئیکٹر کا سافٹ ویئر بناتی تھی. اس میں وائرس ڈالا گیا اور اس کے ذریعے سے ان کے سینٹریفیوجز کو بھی نقصان پہنچایا گیا. تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. پھر میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں ان کے بہت سارے جو چوٹی کے ایران کے ایٹمی سائنسدان تھے وہ بڑے پراسرار حالات میں ایک تسلسل کے ساتھ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. بلکہ ایک تو بہت ہی ایک آپ یوں سمجھیں کہ ہالی ووڈ فلم کا منظر تھا کہ ایک ان کے چوٹی کے سائنسدان حال ہی میں چند سال قبل جب ان کو شہید کیا گیا, تو ان کو جس گاڑی سے سنائپر رائفل کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا تھا وہ کمپلیٹلی ریموٹلی یوز تھی, اور اس میں جو ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ یعنی کہ انسان کا عمل دخل نہیں تھا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے انہوں نے ریموٹلی اس کو یوز کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت طویل تاریخ ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنا ہر جنگی حربہ, اپنی ہر صلاحیت, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 3000 جو انہوں نے پیجرز تباہ کیے تھے حزب اللہ کی قیادت کو شہید کرنے کے لیے. محمد علی صاحب حکمت عملی علینا ایک جملہ صرف الاؤ کیجئے, میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس حکمت عملی کئی سالوں پر محیط تھی. آپ سوچیں کئی سال پہلے ان کو وہ پیجر بیچے گئے تھے کور آرگنائزیشن کے ذریعے سے. محمد علی صاحب دیکھیں سوال یہ ہے, یہ جو تخریب کار سوچ ہے یہ ہمیں پتہ ہے اسرائیل کی ہے, لیکن اس سوچ کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے سے جو فنڈنگ ہے, پیچھے سے جو انیبلنگ ہے وہ امریکہ سے آتی ہے. تو کیا امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر یا اس وقت ہم جو تناؤ دیکھ رہے ہیں تعلقات میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دراڑ یا خلیج اتنی ہو سکتی ہے, یا جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے اور اس کے باوجود کر سکتا ہے وہ اپنے مقاصد حاصل؟ جی بالکل, شارٹ آنسر یہ ہے کہ امریکہ کی مدد اور سرپرستی کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کی فضائیہ ہو
ان کا ٹینک، ان کے ٹینک ہو، ان کی بحریہ ہو، اس کا ہر گولہ، اس کا ہر میزائل، اس کا ہر بوم امریکہ کا دیا ہوا ہے. امریکہ جو ہے یہ حقیقت ہے کہ صدر ٹرمپ نالا ہیں صدر مطلب نتنیاہو صاحب سے کہ وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج صبح اٹھ کے وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے کہ جناب اگر آپ نے ایران پہ دوبارہ حملہ کیا تو میں آپ کو ہتھیار بند کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. تو آپ کو جو نوعیت ہے اسرائیل کے اثر و رسوخ کی امریکی سیاسی اور معاشی نظام پہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کا اتنا بڑا اثر و رسوخ ہے کہ اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار بیانات تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ توقع کرنا کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈال کے وہ ان کے ہتھیار بند کر دے گا یا ان پہ معاشی پابندیاں لگا دے گا یا ان کے اسپیئر بند کر دے گا، جناب اگر ایسا ہوتا ہوا نہیں آپ دیکھ رہے، میں آپ کو ہتھیار نہیں دوں گا، یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب، یہ جو ہم سٹرین دیکھ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں، آپ اس کو کس طرح سے ڈیسائفر کرتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی خلیج ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ بالکل ہی دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، یا محدود کر دے گا امریکہ اپنی اسسٹنس، یا رین ان کرے گا کہیں نہ کہیں اسرائیل کو، یا کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ کلینا، میں سمجھتا ہوں کہ جب اپنی سروائیول کی جنگ آ جاتی ہے نا، اس میں اس سے زیادہ آپ کا کوئی اہم دوست نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں سوچتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے تو نتنیاہو پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہے. وہ ایک دفعہ وہ ول ڈیورانٹ کا اس نے ریفرنس دیا تھا کہ لیسن فرام ہسٹری، اس کی بک سے ریفرنس دیا تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے کہ آپ کے پاس آپ سے کوئی باربیرین زیادہ طاقتور ہوگا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ گیٹ کریش کر کے آ جائے گا، آپ کو بھی کچل دے گا. بلکہ اس نے اور بھی بڑی مثالیں دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی نوبت آتی ہے نا تو اس ٹائم کوئی کنٹری کسی پر رلائے نہیں کرتا. میں اگر پاکستان کی بات کروں نا تو ہمارے بارے میں بھی انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ اگر چائنا ان سے پیچھے ہٹ جائے نا تو پتہ نہیں ہم نے کیا کر دینا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جب اپنا ایک ڈیفنس کے حوالے سے سوچتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر چائنا کبھی نہ بھی ہوا تو پھر ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے. کسی بھی ملک کے لیے اپنے دفاع سے زیادہ اہم چیز نہیں ہوتی. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ جس میں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر جسٹ ان کیس کہ امریکہ بھی ہمیں ابینڈن کر دے تو ہم نے زندہ کیسے رہنا. تو یہ ان کی اپنی ایک سروائیول کی جنگ ہے. اس کے لیے تو وہ کسی حد پہ جا سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر امریکہ ان سے پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل جو ہے وہ بالکل وہ بھی سرنڈر کر دے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ممکن ہے. اچھا، تو سلیم صافی صاحب، پھر یہ جو نتنیاہو صاحب بیانات دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکی ایڈ سے جو پورا کا پورا معاملہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس کے اوپر ریلائنس کم کریں گے، امریکی دیگر معاملات کے اندر امریکہ کے اوپر ریلائنس کم کریں گے، یہ اس کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے پھر؟ لیکن تناؤ تو ہے دونوں ملکوں کے درمیان. امریکہ میں یہ احساس ہے کہ نتنیاہو اور اسرائیل نے ان کو ورغلا کے ایران جنگ میں گھسیٹا، اور اس جنگ کا اب ظاہری بات ہے کہ ٹرمپ زبان سے تو اقرار نہیں کریں گے، لیکن ٹرمپ سمیت ہر امریکی کو یہ احساس ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، اور جو اندازے اسرائیل نے لگائے ہوئے تھے وہ سارے اندازے ایران سے متعلق غلط ثابت ہوئے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایک ریزنٹمنٹ ہے اور اسی لیے وہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن نتنیاہو کا چونکہ کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا ہے تو وہ نہ اس جنگ کو بند کرنا چاہتے تھے، نہ وہ کوئی ایم او یو کرنا چاہتے تھے، نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی خواہش تھی، وہ امریکہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھے اور منطقی انجام تک پہنچائے. تو اس پہ دونوں کا اختلاف وہ ہے. اور اس دوران ہمیں پہلی مرتبہ یہ بھی، چونکہ اسرائیل نے اپنی اس حیثیت کو استعمال کر کے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا تھا، تو ہمیں پہلی مرتبہ امریکہ کے اندر سے بھی، جہاں ایک طرف اس کی لابی متحرک تھی تو وہاں دوسری طرف ہمیں اسرائیل کے خلاف آوازیں سننے کو ملی. اور یورپ میں تو بہت زیادہ آوازیں ہمیں سننے کو ملی امریکہ اسرائیل کے خلاف. ابھی آگے جا کے اسرائیل
اب بھی جس طرح کہتا ہے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، تو اسرائیل کی تو خواہش ہے کہ وہ کل دوبارہ ایران پہ حملہ کر لے، لیکن میرے خیال میں یہ اتنا ان کے لیے آسان بھی نہیں ہوگا امریکی مدد کے بغیر، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو کچھ اسرائیل خود ٹیکنالوجیکلی بہت آگے گیا ہوا ہے، معاشی لحاظ سے بھی اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور اپنے رقبے کو بھی اس نے ایک ملک سے مختلف علاقے قبضہ کر کے تو اپنے رقبے کو بھی ایک خاص حد تک بڑھا دیا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کا ہر چیز کے لیے انحصار وہ امریکہ پہ ہے، اور اگر امریکہ کی طرف سے وہ بند ہو جائے تو اسرائیل پھر اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکا، ایران جیسی طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ امریکی امداد کے ہوتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی فوج سے تو نہیں لڑ رہا، وہ غزہ میں مظلوموں سے لڑا، بے گناہ اور غیر مسلح لوگوں سے ان کا قتل عام کر دیا، اور اسی طرح لبنان میں بھی آپ دیکھیں تو وہ سویلین کو ہی مارتے رہے زیادہ تر، وہ اس کا ٹھیک ہے، وہ جو ان کی ایک سازشی ذہنیت ہے، اور جو پیجر کا معاملہ جس کی محمد علی صاحب نے ذکر کیا، اور یا باقی ایران کے اندر ایرانی سائنٹسٹ کو قتل کرنا اور اس طرح کی چیزوں میں اسرائیل بہت آگے ہے، لیکن بہرحال امریکی مدد کے بغیر پھر اس کی صلاحیت میرے خیال میں وہ اس طرح نہیں رہ جاتی کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ سکے اور یا اس جنگ کو جیت سکے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ جس طرح ابھی وہ دونوں ملکوں میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے کہ کوئی بریک اپ ہو جائے گا دونوں کے تعلقات میں۔ ابھی آگے جا کے دیکھنا ہے کہ دونوں کے تعلقات کیا شکل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ خود امریکہ کے اندر بھی دونوں لابیز جو ہے، جو اسرائیلی لابی ہے وہ بھی ہم وقت مصروف عمل رہتی ہے، اور وہ کوئی کمزور لابی نہیں ہے، بڑی مضبوط لابی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس لابیز کے ہوتے ہوئے بھی پچھلے 2 صدور کے دور میں انہوں نے ان کو آمادہ وہ نہیں کر سکے ان کو ایران پہ حملے کے لیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں وہ کر سکے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی رائے بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، وہ دونوں بھی صہیونی ہیں، بڑی اہم بات۔ لیکن آگے ابھی ان دونوں کے تعلقات کا تعین ہونا ہے، اور وہ متعین کرے گا ایران کے ساتھ فائنل ڈیل یا پھر نو ڈیل اور وار۔ اس صورت میں اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کا سرنو تعین ہوگا۔ ٹھیک ہے۔